الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا وعد أخلف أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص. انگنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد اور بے حساب صلاۃ و سلام امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی. اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام اہل بیت اعظام تابعین تبع تابعین محدثین مفسرین اولیاء کرام بزرگان دین کہ جن کی محنتوں کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا. رب کائنات ان سب سے راضی ہو. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں ایک عنوان اور موضوع شروع کیا تھا، اسلامی معلومات کا خزانہ قرآن و سنت کی روشنی میں.
انگریزی اور اسلامی مہینے کا تیسرا جمعہ تھا اور 3 چیزوں کا بیان قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا پہلا حصہ آپ سن چکے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے اس کا دوسرا حصہ میں آج کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ ایک مہینہ نہیں کئی مہینے یہ موضوع چل سکتا ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ قرآن و سنت کے وہ مقامات آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ان میں 3 چیزوں کا بیان ہوگا، 3 چیزوں کا ذکر ہوگا۔ انشاءاللہ معلومات میں اضافہ بھی ہوگا اور ایمان تازہ بھی ہوگا۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، جرم کرتا ہے اور پھر پکڑا جاتا ہے، چھوٹنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، سفارش ڈھونڈی جاتی ہے تاکہ سزا سے بچ جائے۔ نمبر 2، جرمانہ دیا جاتا ہے، چٹی دی جاتی ہے، کچھ لے دے کر کے پیسے دے کے مجرم کو چھڑا لیا جاتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے، امیر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے سے، ہمارے بھائی سے، ہمارے قریبی رشتہ دار سے غلطی ہوئی ہے، اگر سفارش بھی نہیں چلتی، پیسہ بھی نہیں چلتا، تو پھر اس کے بدلے میں ہم ایک اور بندہ دیتے ہیں، اس کو تم لے جاؤ، ہمارا بندہ چھوڑ دو۔ ہمارے ملازم کو سزا دے دو، کسی غریب بندے کو سزا دے دو، کسی مجبور کو سزا دے دو، ہمارا بندہ بچ جائے۔ یہ 3 چیزیں، 3 طریقے ہیں مجرم کو بچانے۔ قیامت والے دن ان تینوں طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ بھی وہاں مجرم کو بچانے کے لیے کام نہیں آئے گا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ فرمایا اس دن سے بچ جاؤ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس دن سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی، اس دن چٹی بھی قبول نہیں کی جائے گی، بدلہ اور معاوضہ بھی نہیں لیا جائے گا، اور اس دن کوئی کسی کی مدد بھی نہیں کرے گا۔ تو دنیا میں تو بندہ بچ جاتا ہے ناجائز طریقے سے، قیامت والے دن مجرم کا اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے بچنا مشکل ہے، ناممکن ہے۔ اس لیے ہمیں ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنا چاہیے اور مومن بن کے زندگی گزارنی چاہیے، مجرم بن کے نہیں۔ فرمایا إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا۔ فرمایا جو بندہ مجرم بن کے اللہ کے سامنے پیش ہوا، اس کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ بنا رکھی ہے، وہ ایسی جگہ ہے جہاں جینا بھی نہیں ہوگا، مرنا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ۔ جو مومن بن کے آئے گا
اللہ رسول کی مان کر زندگی گزارنے والا بن کے آئے گا، اللہ نے اس کے لیے جنت اور جنت کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اس جنت میں اس کو اللہ تبارک و تعالی اونچے اونچے درجات سے نوازے گا۔ ذالک جزاء من تزکا، یہ بدلہ ہوگا اس چیز کا جو گناہوں سے بچتا رہا۔ اللہ ہمیں مومن بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی بندے کو آزماتا ہے، اور آزمائش کے بھی 3 طریقے ہوتے ہیں، اور ان 3 طریقوں پر جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو 3 درجے عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہے، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے دشمن کا خوف دے کر، بھوک اور پیاس دے کر، اور نقصان کر کے نقصان دے کر۔ پھر نقصان میں بھی 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ نقص من الاموال، کبھی مال میں نقصان ہو جائے گا، والانفس، کبھی جانیں کم ہو جائیں گی، والثمرات، کبھی پھلوں میں کمی آ جائے گی۔ لیکن جو لوگ دشمن کا خوف ہے، ڈر ہے کہ دشمن حملہ کر دے گا، دشمن کی فوجیں تیار ہیں، وسائل ان کے پاس بہت زیادہ ہیں، اور پھر بھوک بھی ہے، افلاس بھی ہے، معیشت بھی کمزور ہے، کھانے پینے کے لیے تنگ ہے، تنگ دستی ہے، اور پھر فصلیں بھی برباد ہو گئیں، بندے بھی مر گئے، مال بھی تباہ ہو گیا، جیسے سیلاب آ جاتے ہیں۔ تو ان صورتوں میں جو بندہ صبر کرے گا ان کے بارے میں فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رب العالمین خصوصی نوازشیں کرے گا، خصوصی مہربانیاں فرمائے گا، خصوصی رحمتیں فرمائے گا۔ وَرَحْمَةً، یہ لوگ اللہ کی رحمت کے حقدار ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ 3 انعامات، اللہ خصوصی مہربانیاں فرمائے گا، رحمت کے حقدار بھی بنیں گے، اور یہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے بھی ہو جائیں گے۔ کون سے لوگ؟ جو ان 3 امتحانات میں پاس ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم جہاں قید بیان کرتا ہے، جہاں واعظ و نصیحت کرتا ہے، وہاں مسائل اور احکام بھی بیان کرتا ہے۔ دوسرا پارہ ہے، فرمایا وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء۔ رب کائنات نے فرمایا جس عورت کو طلاق ہو جائے وہ 3 مہینے عدت میں گزارے، اس کے بعد وہ نکاح کرے۔ جس عورت کو طلاق ہو جائے، طلاق یافتہ عورت کتنے مہینے عدت گزارے گی؟ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء، 3 مہینے عدت گزارے گی، اس کے بعد وہ نکاح کرے گی۔ 3 مہینے سے پہلے وہ نکاح نہیں کر سکتی۔ طلاق کے بارے میں، طلاقیں بھی 3 ہیں۔ الطلاق مرتان، فرمایا طلاق 2 بار ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، طلاق اگر ہو گئی ہے اب اس کے بعد 2 طریقے ہیں، یا تو اچھے طریقے سے اس کو روک لیا جائے، صلح کر لی جائے، رجوع کر لیا جائے، امساکم بمعروف او تسریح بإحسان، یا پھر صحیح طریقے سے، اچھے طریقے سے اس کو آزاد کر دیا جائے۔ اچھے طریقے سے اس کو روکنے کا کیا مطلب؟ رجوع کر لینا، صلح کر لینا۔ پہلی بار طلاق دی ہے 3 مہینے کے اندر رجوع ہو سکتا ہے، دوسری طلاق دی ہے 3 مہینے کے اندر رجوع ہو سکتا ہے،
او تسریحم بإحسان، بندے نے ارادہ بنا لیا ہے میں نے بیوی کو رکھنا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو اگر علیحدہ کرنا ہے، چھوڑنا ہے، تو وہ بھی اچھے طریقے سے اس کو آزاد کرنا ہے، اس میں بھی ظلم اور زیادتی کی اجازت نہیں ہے۔ جب صلح ہوتی ہے پھر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جب جھگڑا ہو جائے اور طلاق کا ارادہ بن جائے پھر کہتے ہیں حق البہر تو دینا ہی نہیں ہے، جو سامان جہیز میں لے کے آئی تھی وہ بھی ہم رکھ لیں گے۔ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو پھر حق المہر بھی اس کو دینا پڑے گا۔ عورت طلاق لیتی ہے تو اس کو حق المہر چھوڑنا پڑے گا، پھر اس کے پاس جو دوسروں کے دیے ہوئے تحفے ہیں، جس مال کی وہ مالکہ ہے، شوہر اس میں سے ایک ذرہ بھی نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے فرمایا امساکم بمعروف، روک لو اچھے طریقے سے، او تسریحم بإحسان، چھوڑنا ہے تو چھوڑنے میں بھی اچھا طریقہ ہونا چاہیے۔ یہاں تو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے اب ہم ان کو ذلیل کریں گے، ان کو سبق سکھائیں گے، ان کو تنگ کریں گے، ان کو دیواروں کے ساتھ بٹھائیں گے، ان کی جوانی ادھر ہی رولیں گے۔ یہ سب جاہلانہ اور اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں ہیں۔ گزارا کرنا ہے تو اچھے طریقے سے، طلاق دینی ہے تو اچھے طریقے سے۔ یہ اللہ اکبر، 2 طلاقوں کے بارے میں تیسری طلاق فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهَا۔ اب اگر اس بندے نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، یعنی تیسری طلاق دے دی ہے، اب وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، اب صلح بھی نہیں ہو سکتی، رجوع بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهَا، کسی اور بندے سے وہ مستقل نکاح کرے، پھر آگے اگر نباہ نہیں ہوتا یا بندہ فوت ہو جاتا ہے پھر دوبارہ پہلے بندے سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تنکیہ زوجن، نکاح کرے، اور نکاح مشروط نہیں ہوتا، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، ہفتے کے لیے، جس نکاح کے اندر شرط آ جائے، جس کی لمٹ آ جائے، حد مقرر کر دی جائے، وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا، مستقل نکاح کرے گا، اس میں شرط نہیں ہوگی واپس کر دے گا، طلاق دے دے گا۔ ہاں اگر وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے یا پھر ادھر بھی ان کا نباہ نہیں ہوتا، وہ طلاق دے دیتا ہے، پھر پہلے شوہر کے ساتھ نیا نکاح کر سکتی ہے، دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ تو طلاق کتنی ہے؟ کتنی طلاق ہے؟ 3 بار طلاق دینی ہے۔ پہلی طلاق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے، صلح ہو سکتی ہے، دوسری طلاق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے، صلح ہو سکتی ہے، تیسری طلاق کے بعد نہ رجوع ہو سکتا ہے نہ صلح ہو سکتا ہے۔ 3 طلاقیں۔ بعض لوگ 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں طلاق ہوئی نہیں ہے۔ بعض لوگ 1 طلاق دیتے ہیں، میں نے تو 1 بار کہا تھا، دوسری بار تو میں نے موبائل ہی بند کر دیا، لہذا طلاق نہیں ہوئی۔ طلاق ہو جاتی ہے لیکن طلاق 1 ہوتی ہے، 1 دے گا تو 1 ہوگی، 2 دے گا تو 2 ہوں گی، یعنی 1 دے گا 1 شمار ہوگی، پھر کبھی وہ طلاق دے گا تو دوسری بھی شمار ہو جائے گی، اب چانس ختم، پھر جب کبھی طلاق دے گا وہ تیسری شمار ہوگی۔ تو یہ طلاق کے جو مسائل ہیں اس میں بھی طریقہ یہ بتایا گیا ہے طلقوہن لعدتہن، اپنی بیویوں کو طلاق دینی ہے تو عدت میں۔ اس عدت سے مراد کیا ہے؟ 1 طلاق جب عورت نماز پڑھنے والی ہو، چھٹیوں کے ایام ختم ہو چکے ہوں، ان حالات میں 1 طلاق دے دے 1 مہینے، دوسری طلاق دوسرے مہینے، اور تیسری طلاق تیسرے مہینے۔ طلاق دینے کا یہ صحیح طریقہ ہے۔ بہرحال 3 طلاقیں ہیں، اور جو طلاق یافتہ عورت ہے اس کو عدت بھی 3 مہینے گزارنی ہوگی۔ قرآن کریم کا ایک اور مقام سنیے جہاں رب العالمین نے قرآن کریم کے بارے میں 3 خوبیاں بیان فرمائیں، 3 صفات بیان فرمائیں۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ وہ قرآن 3 صفتیں بیان فرمائی، ھدی للناس، جو تمام لوگوں کے لیے رہنما کتاب ہے، ہدایت کرنے والی کتاب ہے، وبینات من الہدی، جس میں ہدایت کی اللہ نے دلیلیں نازل فرمائی۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے۔ بینات من الہدی، قرآن کریم میں ہدایت کے روشن دلائل موجود ہیں۔ والفرقان، تیسری خوبی قرآن کریم کے اندر یہ ہے، یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ حق کو علیحدہ کر دیتی ہے، باطل کو علیحدہ کر دیتی ہے۔ جنت کا راستہ کیا ہے، علیحدہ کر دیتی ہے۔ جہنم کا راستہ کیا ہے، علیحدہ کر دیتی ہے۔ روشنی کا راستہ کیا ہے، علیحدہ بتاتی ہے۔ اندھیرے کا راستہ کیا ہے، علیحدہ بتاتی ہے۔ نفع کیا ہے، علیحدہ بتاتی ہے۔ گھاٹا کیا ہے، علیحدہ بتا دیتی ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت کرنے والا قرآن ہے، ہدایت کے دلائل والی کتاب ہے، اور حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والی یہ کتاب ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ قرآن کریم کے اسی پارے دوسرے پارے کے اندر ایک آیت ہے جس کے اندر 3 جامع دعائیں بیان کی گئی، اور یہ وہ بہت پیاری دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ جب سے میں نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا تو میں بھی کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھتا ہوں، بلکہ فرماتے ہیں جب بھی میں دعا مانگتا ہوں اور بھی دعائیں مانگتا ہوں، لیکن اس دعا کو اپنی باقی دعاؤں کے ساتھ اپنی اس دعا میں شامل کرتا ہوں۔ وہ دعا کیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے پروردگار مجھے دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی عطا فرما، بہتری عطا فرما، آخرت میں بھی مجھے بہتری اور بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ یہ بڑی جامع دعا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا میں مجھے خیر عطا فرما، بھلائی عطا فرما، نفع عطا فرما، یعنی اللہ مجھے کوئی ایسی چیز نہ دینا جو میرے نقصان اور گھاٹے کا ذریعہ بن جائے، جو میری برائی کا ذریعہ بن جائے۔ دنیا میں انسان کو جو بھی بھلائی ملتی ہے وہ ساری کی ساری اس دعا میں آ گئی۔ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، اے پروردگار آخرت میں بھی مجھے بھلائی عطا فرما، نفع عطا فرما، خیر عطا فرما۔ قیامت والے دن بندے کو جتنے بھی نقصانات ہوں گے ان تمام نقصانوں سے بچنے کی دعا ہے۔ اور پھر تیسری دعا کیا؟ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بھی بچا لے۔ یہ تو اصل کامیابی ہے۔ قرآن کریم میں رب کائنات نے فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت کا داخلہ دے دیا گیا، وہ یقیناً کامیاب ہو گیا۔ اس دعا کو یاد کریں، اور جن کو یاد ہے وہ اپنی دعاؤں میں اس دعا کو خصوصی طور پہ شامل کریں۔ جس کو دنیا میں بھلائی مل گئی، آخرت میں بھلائی مل گئی، اور جہنم کی آگ سے نجات مل گئی، اسے اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالی شان، آپ کی حدیث مبارکہ سے وہ مقامات جن میں 3 چیزوں کا بیان ہے وہ بھی سن لیجیے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی بیان کرتے ہیں، جب آپ علیہ السلام نماز سے سلام پھیرتے تھے، ایک بار بلند آواز کے ساتھ اللہ اکبر کہتے،
اس کے بعد 3 بار پڑھتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کتنی بار پڑھتے؟ نماز کے بعد نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار استغفار کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ معلوم یہ ہوا سلام پھیرنے کے بعد 3 بار استغفار کرنا رسول اللہ کی سنت ہے، اور پھر یہ مسنون دعا پڑھنے کا ہر نمازی کو اہتمام کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی اہم بات بتاتے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس کو 3 بار دہرایا کرتے تھے۔ کتنی بار؟ مقصد کیا تھا؟ ذہن نشین ہو جائے، اچھے طریقے سے یاد ہو جائے۔ اس لیے اہم بات کو 3 بار رپیٹ کرنا، دہرانا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع اور سجدے کی دعا سکھائے، سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھنی ہے کتنی بار؟ سجدے میں پڑھنی ہے 3 بار۔ فرمایا ذالک ادنیٰ، یہ 3 بار فکس نہیں ہے، یہ کم از کم ہے، اس سے زیادہ جتنی بار کوئی بندہ پڑھنا چاہے، تعداد جفت ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، تعداد طاق ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں رکوع اور سجدے کی دعا کو بس 3 بار پڑھنا، اور کئی بھائی مسئلہ بھی پوچھتے ہیں سجدہ آپ کا لمبا ہوتا ہے، ہم تو 3 بار دعا پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد کیا کریں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے 10 تسبیحات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام رکوع اور سجدے میں بعض اوقات 10 بار بھی یہ تسبیحات پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ کم از کم 3 بار ہے، کم از کم، نہ کہ ٹوٹل 3 بار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 1 وتر پڑھا کرتے تھے، کبھی 3 وتر پڑھا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وتر کی نماز کے اندر تلاوت کا جو طریقہ تھا صحابی بیان کرتے ہیں، آپ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کیا کرتے تھے، دوسری رکعت میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور تیسری رکعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاخلاص قل هو اللہ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ 3 وتر میں مسنون کی رت کیا ہے؟ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورۃ الاعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون، اور تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ۔ اور 3 وتر پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 رکعت وتر پڑھو لیکن مغرب کے مشابہ نہ کرو، یعنی مغرب کے ساتھ مشابہت کیسے ختم ہوگی؟ مغرب کی جو نماز ہے اس میں دوسری رکعت میں تشہد بیٹھا جاتا ہے، جب ایک سلام کے ساتھ 3 وتر پڑھیں گے تشہد نہیں بیٹھیں گے، دوسری رکعت کے دوسرے سجدے سے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، پھر تلاوت شروع کر دیں گے سورہ فاتحہ۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اکثر جو معمول تھا حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یصلی رکعتین ثم یوتر بواحدۃ، پہلے 2 رکعت پڑھتے سلام پھیر دیتے، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام 1 رکعت علیحدہ اور اکیلی پڑھا کرتے تھے۔ یہ آپ کا معمول تھا 3 وتر پڑھنے کا، 2 پڑھ کے سلام پھیر دیا، 1 رکعت علیحدہ پڑھا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو بہت ساری چیزیں خیر والی بھلائی والی بتائیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ صبح کے وقت 3 بار، شام کے وقت 3 بار یہ دعا پڑھ لیتا ہے،
بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ دعا 3 بار صبح کے ٹائم پڑھتا ہے، یعنی فجر کی نماز کے بعد، 3 بار شام کے ٹائم پڑھتا ہے، یعنی مغرب کی نماز کے بعد۔ لم یضرہ شیء، اللہ کے پیغمبر نے زبان نبوت سے فرمایا اس بندے کا نقصان نہیں ہو سکتا، اس کو کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ اس حدیث کے راوی ہیں ابان بن عثمان رحمہ اللہ۔ یہ حدیث پاک بیان کریں، ابو داؤد میں وضاحت ہے۔ ان کی ایک سائیڈ مفلوج تھی فالج کی وجہ سے، ایک سائیڈ ضائع ہو چکی تھی، بڑی مشکل سے کھڑے ہیں، ٹیک لگا کے کھڑے ہیں۔ یہ حدیث بیان کی جو بندہ صبح شام 3 بار یہ دعا پڑھتا ہے اس کا نقصان نہیں ہوتا۔ تو سامعین میں سے ایک بندہ بار بار ان کی طرف دیکھنے لگا، ہمیں تو وظیفے بتا رہا ہے، اپنی حالت دیکھ۔ حضرت ابان رحمہ اللہ کہتے ہیں میری طرف غور سے دیکھنے والے میری بات بھی غور سے سن، یہ بات ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، لیکن جس دن میرے اوپر فالج کا اٹیک ہوا تھا اس دن میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا۔ مجھے یقین ہے اگر میں نے یہ دعا پڑھی ہوتی تو میرے اوپر فالج کا اٹیک نہ ہوتا۔ کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے جو فرما دیا ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ دعا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کے بارے میں ارشاد فرمایا جو بندہ بڑے اہتمام کے ساتھ جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے، جلدی اٹھتا ہے، نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، تیل لگاتا ہے، پیدل چل کے آتا ہے، مسجد میں آتا ہے، اللہ نے اس کے مقدر میں جتنی نماز لکھی ہے وہ نماز پڑھتا ہے، امام کا خطبہ توجہ کے ساتھ سنتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کرتا، کوئی بیہودہ کام نہیں کرتا، کوئی غیر ضروری حرکت نہیں کرتا، امام کے ساتھ نماز پڑھ کے جب وہ فارغ ہوتا ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے پورے ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ زیادہ ثلاثت ایام، آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، مزید 3 دن کے گناہوں کو بھی مٹا دیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ جمعہ والے دن امام کے منبر پہ بیٹھنے سے پہلے آتے ہیں، اہتمام کے ساتھ آتے ہیں، 3 قسم کی قربانیوں کا ان کو ثواب ملتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو پہلے آتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو بعد میں آتا ہے اس کو اللہ رب العالمین گائے کی قربانی کا ثواب عطا فرماتے ہیں، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بکری کی قربانی کا ثواب دیتے ہیں۔ جب امام منبر پہ بیٹھ جاتا ہے فرشتے اپنے خصوصی رجسٹر لپیٹ لیتے ہیں، بند کر کے وہ یستمعون ذکر امام کا خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے امام کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے آیا کریں۔ بعد میں آنے والے کو جمعے کا ثواب تو ملتا ہے لیکن اس خصوصی رجسٹر میں اس کا نام نہیں ہوتا۔ ان 3 قسم کی قربانیوں کے ثواب سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ آخر میں 2 باتیں بڑی اہم باتیں فرمایا، ثلاثۃ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں، قیامت والے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھے گا، اور ان کو پاک کر کے جنت میں بھی نہیں بھیجے گا۔ یہ 3 بدبخت اور بدنصیب کون ہیں؟ پہلے نمبر پہ فرمایا المسبل ازارہ، وہ آدمی جس کی شلوار، جس کی دھوتی، جس کی پینٹ، جس کی چادر ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ المسبل ازارہ، اپنی چادر کو، شلوار کو لٹکانے والا، ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، اس کو اللہ اپنی نظر رحمت سے بھی محروم کر دے گا، اللہ سے کلام بھی نہیں کرے گا، اس کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ مردوں کے لیے حکم یہی ہے ان کے ٹخنے ظاہر ہونے چاہیے،
ان کی چادر ہے، شلوار ہے، دھوتی ہے، پینٹ ہے، جو بھی انہوں نے پہنا ہوا ہے وہ ٹخنوں سے اوپر رہنا چاہیے، اور عورت کے ٹخنے چھپے ہوئے ہونے چاہیے۔ یہ اللہ کا دین ہے، اسلام ہے، اسلام کا خوبصورت عمل ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے کام الٹ ہے، عورتوں کے ٹخنے ظاہر، مردوں نے ٹخنے چھپا لیے۔ جب شریعت کی مخالفت کریں گے، اپوزٹ چلیں گے، تو کیا خیال ہے اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ فرمایا المسبل ازارہ، اپنی چادر کو، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا، اللہ کے کلام سے محروم ہوگا، اور رب العالمین اس کو پاک بھی نہیں کریں گے، تزکیہ بھی نہیں ہوگا۔ والمنان، دوسرا بدبخت اور بد نصیب وہ ہے، فرمایا جس نے کسی وقت کسی کے ساتھ احسان کیا، احسان کرنے کے بعد اب وہ ہر وقت اسی احسان کو یاد کر کے احسان جتلاتا رہتا ہے۔ میں نے تیرے ساتھ یہ نیکی کی، میں نے تیرے ساتھ ایسے کیا، ویسے کیا۔ المنان، بہت زیادہ احسان جتلانے والا بھی اللہ کی رحمت سے، اللہ کی نظر رحمت سے، اللہ کے کلام سے پاک ہونے سے معروم ہو جائے گا۔ اور تیسرا بندہ فرمایا والمنفق، وہ شخص سلعتہ بالحلف الکاذب، جو اپنا مال، اپنا سودا جھوٹی قسم کے ذریعے بیچتا ہے، قیامت والے دن وہ بھی اللہ کی نظر رحمت سے محروم رہے گا، اللہ اسے کلام بھی نہیں کرے گا، اس کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا سودا بیچتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، مال بیچتے ہوئے جھوٹی قسمیں نہ اٹھایا کرو، اس طرح سودا تو بک جاتا ہے لیکن رحمت اٹھ جاتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جو جھوٹ کے ذریعے، جھوٹی قسم کے ذریعے سودا بیچا جاتا ہے، اس میں اللہ برکت نہیں ڈالتا بلکہ برکتیں اٹھا لیتا ہے۔ ذوالحج کا مہینہ جاری و ساری ہے، آخری دن ہے، اور یہی دن تھے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ خلفائے راشدین میں سے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نام میں بھی 3 حرف آتے ہیں، عین میم رے۔ کتنے حرف آتے ہیں؟ 3 حرف آتے ہیں، 3 چیزوں کا بیان ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھا رہی ہیں، ایک ظالم، ایک ملعون وہاں منبر کے پیچھے چھپا ہوا تھا، نماز کی حالت میں جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اس ظالم نے وہاں سے اٹھ کے ان کے اوپر چھریوں کے ساتھ یا نیزوں، چھریوں کے ساتھ، خنجر کے ساتھ حملہ کر کے حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شدید زخمی کر دیا، جس کی وجہ سے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو، یکم محرم کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یاد رکھنا، پچھلے جمعہ کے خطبے میں بتایا تھا کہ مسلمانوں میں، خلفائے راشدین میں، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یوم شہادت 18 ذوالحج ہے، اور یہ دوسرے نمبر والے خلیفہ خلفائے راشدین، خلیفہ ثانی، جن کے نام میں 3 حرف آتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو شہادت ہے وہ یکم محرم کو ہے۔ اور آخر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ہر بندہ ایسا کاروبار کرتا ہے جس میں گھاٹا نہ ہو، منافع ہی منافع ہو، اور میں آپ کو ایک ایسی انویسٹمنٹ بتاتا ہوں جس کا ذکر اللہ کے قرآن میں موجود ہے۔ یہ انویسٹمنٹ کریں اور یہ کاروبار کریں، اور یہ ایسا کاروبار ہے جس میں کبھی گھاٹا ہی نہیں ہے، نفع ہی نفع ہے۔ اور اس میں کرنا کیا ہے؟ 3 کام کرنے ہیں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُنْفِقُوا ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں،
وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اللہ نے ان کو جو مال دیا ہے اس کو چوری چوری بھی، اعلانیہ طور پہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا تجارت لن تبور، یہ ایسی تجارت کر رہی ہیں جس میں کبھی کوئی گھاٹا نہیں آئے گا۔ ان الذين يتلون كتاب الله وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ، بہترین تجارت کتاب اللہ کی تلاوت ہے، بہترین تجارت نماز کی پابندی ہے، اور بہترین تجارت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ لن تبور، یہ ایسی تجارت ہے جس میں گھاٹا کوئی نہیں ہے، نقصان کوئی نہیں ہے، اور یہ کاروبار کبھی ختم بھی نہیں ہوگا، اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔